محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مسائل رضا ٹوڈے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا سوال ہے کہ کیا ختنہ کے موقع پر دعوت کھلائی جا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کس دلیل سے، اگر نہیں تو کیوں؟ دوسرا ہے کہ شریعت نے کن کن موقعوں پر دعوت کھلانے کی اجازت دی ہے اور کون کون سی دعوتیں حدیث سے ثابت ہے؟ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فتوائے فیض الرسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 641 میں تحریر فرماتے ہیں کہ ختنہ شعائر اسلام میں سے ہے کہ مسلم اور کافر میں اس سے امتیاز ہوتا ہے، اس لیے عرف عام میں اسے مسلمانی بھی کہتے ہیں، تو اس شعائر اسلام کے حصول کی خوشی میں مسلمانوں کی دعوت کرنا جائز و مباح ہے، اور مباح شریعت کی جانب سے مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ بندہ کو کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں اور کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرضوں کے بعد اب اعمال سے زیادہ محبوب مسلمان کا خوش کرنا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی مسلمان کو خوش کرنا مغفرت کے موجبات سے ہے، لہذا اگر مسلمان بھائیوں کو خوش کرنے کی نیت سے انہیں ختنہ کے موقع پر کھلائے تو ثواب کا بھی مستحق ہوگا۔ الرد المختار جلد 5 میں ہے کہ ولیمہ ہو یا غیر ولیمہ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ ولیمہ کے علاوہ دوسری دعوتوں کا کرنا جائز ہے، اگر جائز نہ ہوتا تو اس کا قبول کرنا سنت نہ ہوتا۔ اور فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ ختنہ کی دعوت اور ان کے علاوہ دوسری تمام دعوتوں کے قبول کرنے سے انکار کرنا مناسب نہیں، ایسا ہی خلاصہ میں ہے۔ ثابت ہوا کہ ختنہ وغیرہ کے موقع پر عام دعوتیں کرنا جائز ہے کہ اگر اس قسم کی دعوتیں جائز نہ ہوتی تو ان سے انکار کرنا مناسب نہ ہوتا، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جس چیز کی ممانعت شریعت سے ثابت ہو اور اس کی برائی پر دلیل شرعی ناطق ہو، صرف وہی ممنوع و مذموم ہے، باقی سب چیزیں جائز و مباح ہیں، خواہ ان کے جواز کا قرآن و حدیث سے منصوص ہو یا ان کا کچھ ذکر ہی نہ آیا ہو، جیسے کہ مسجد میں محراب مینار بنانا۔ ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس کا کچھ ذکر نہ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، یعنی اس کے فعل پر کچھ مواخذہ نہیں۔ اور امام المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ دوسرا، میت کے تیجا وغیرہ میں شادی بیاہ کی طرح دعوت ناجائز اور بدعت قبیحہ ہے، جیسا کہ فتویٰ عالمگیری میں ہے، اور جن دعوتوں کو منع نہیں کیا گیا ہے ان دعوتوں کو شریعت کی طرف سے کھلانے کی اجازت ہے، اور دعوت ولیمہ حدیث شریف سے ثابت ہے جو سنت ہے۔